ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا، پیدا کر دیا، قامت الرحم، تو رشتہ کھڑا ہو گیا۔ یعنی رشتہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ کھڑا ہوا۔ رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ سے بولا، اے اللہ ھذا مقام العائذ بک من القطیع، اے اللہ میں رشتہ ہوں، میں رحم ہوں، اے اللہ اگر دنیا میں لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے توڑیں گے، میں تیری پناہ لینے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا ترضینا، اے رشتہ، اے تعلق، اے رحم، الا ترضینا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے ان اصیل من وصلک واقطع من قطعک، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ جو رشتوں کو کاٹے گا، جو اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھے گا، اپنے خاندان کے لوگوں سے تعلق بند رکھے گا، اللہ اپنا تعلق بند کر دے گا، اللہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی حمایت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کی تعریف سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین
ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مقامی جمعیت اہل حدیث لوہٹا کی طرف سے آج اس مسجد میں بعد نماز مغرب ایک مختصر سا یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے بڑے محترم عزیز دوست شیخ غفران رحمانی صاحب حافظ اللہ کی تقریر سنی، اتباع رسول کے موضوع پر بڑی قیمتی باتیں آپ نے سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ انسان یہ لفظ بنا ہے انس سے۔ انس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے گھلنا ملنا، کسی سے فرینک ہونا۔ انسان بنا ہے انس سے۔ انس کے معنی مانوس ہونا، گھلنا ملنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، اکیلے نہیں رہ سکتا انسان۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہم دنیا میں جب آتے تو اکیلے نہیں ہوتے۔ کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہمارا باپ ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی دادا ہے، کوئی دادی ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نانی ہے، پھر اور بڑے ہوئے، شادی ہوئی، ہم خود باپ بنے، ہم خود شوہر بنے، ہم داماد بنے، کوئی ہمارا سسر ہے۔ اللہ نے یہ نظام بنایا، اسی کو خاندان کہتے ہیں، اسی کو رشتہ داری کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ خاندان اور رشتہ داری میں ہر آدمی سے آپ خوش رہیں یا ہر آدمی آپ سے خوش رہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کے یہاں کوئی میت ہو جائے تم مت جانا، یعنی مرنے کے بعد بھی انسان وصیت کر کے جا رہا ہے کہ دشمنی کو قائم رکھنا، دشمنی کو نبھانا، جو تعلق میں نے توڑا ہے، جو رشتہ توڑا ہے، اسے جوڑنے کی غلطی مت کرے۔ اور کہیں کہیں بچے بڑے فخر سے کہتے بھائی ہمارا ان سے اختلاف ہے، باپ کے زمانے سے اختلاف ہے، دادا کے زمانے سے۔ بھائی ہماری شریعت تو اختلاف ختم کرنے کی تعلیم دیتی، جھگڑا ختم کرنے کی تعلیم دیتی۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو روزے سے بھی افضل ہے، جو نماز سے بھی افضل ہے، جو صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کون سی نیکی ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو روزے سے بھی بہتر ہے، جو نماز سے بھی بہتر ہے، جو صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دینا، خاندان کا، گھر کا، بھائی بھائی کا، ماں بیٹے کا، باپ بیٹے کا اختلاف ختم کرا دینا، لوگوں کو ملا دینا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، نماز سے بھی بہتر ہے، روزہ سے بھی بہتر ہے، صدقہ سے بھی بہتر ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے اللہ کے رسول کا، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِمَةِ، اگر کوئی آدمی اپنے گھر اور خاندان میں جھگڑا کرانے میں آگے رہتا ہے، اختلاف کو بڑھانے میں آگے رہتا ہے، فساد ڈالنے میں وہ آگے رہتا ہے، وہ فساد ذات البین، گھر کے اندر، خاندان کے اندر جھگڑے کو بڑھانے والا، الحالقہ، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے نمازوں کو برباد کر رہا ہے، وہ اپنے روزوں کو برباد کر رہا ہے، اس کا حج اور اس کا عمرہ اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو رہا ہے۔ یہ
میرے بھائیوں، رشتے دار اور خاندان اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ مدرسے میں بڑا چندہ دیتے ہیں، یتیموں کی بڑی مدد کرتے ہیں، محلے کے غریبوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر اپنے گھر اور خاندان سے کٹے ہوئے ہیں نہیں۔ شریعت کی نظر میں یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اللہ نے قرآن میں والدین کے بعد، ماں باپ کے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی کا بتایا ہے تو رشتہ دار کا بتایا۔ سورہ نساء کی آیت اپنے سامنے رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اب آگے یتیموں کا بیان ہو رہا ہے، آگے مسکینوں کا بیان ہو رہا ہے۔ والدین کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذی القربیٰ رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو خاندان کے لوگ، انہیں ہمارا خاندان، ہمارا رشتہ دار کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اگر ہم رشتہ توڑ رہے ہیں، ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں اللہ کے جواب دینا پڑے گا۔ اور جانتے ہو، ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الادب کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کر دیا، ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جب بنا دیا، پیدا کر دیا، قامت الرحم، تو رشتہ کھڑا ہو گیا۔ یعنی رشتہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ کھڑا ہوا۔ رشتہ کھڑا ہوا اور اللہ سے بولا، اے اللہ، ھذا مقام العائذ بک من القطیع، اے اللہ میں رشتہ ہوں، میں رحم ہوں، اے اللہ اگر دنیا میں لوگ مجھے کاٹیں گے، مجھے توڑیں گے، میں تیری پناہ لینے آیا ہوں، تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، الا ترضینا، اے رشتہ، اے تعلق، اے رحم، الا ترضینا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ ان اسیل من وصلک ومن قطعک، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا۔ جو رشتوں کو کاٹے گا، جو اپنے رشتہ داروں سے دشمنی رکھے گا، اپنے خاندان کے لوگوں سے تعلق بند رکھے گا، اللہ کا تعلق بند کر دے گا، اللہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی حمایت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کی تعلیم سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں خاندان کے لوگوں سے تعلق بند رکھے گا، اللہ کا تعلق بند کر دے گا، اللہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دے گا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی حمایت، اللہ کا سپورٹ، اللہ کی تعلیم سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے ماتھے کے، ہمارے سجدے کے نشان، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری بیٹیاں، یہ میرے بھائیوں بیکار ہو جائیں گی اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں گئے کہ اپنے خاندان کے لوگوں سے جھگڑے کر کے بیٹھے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کاٹ۔ لیکن وہی صاحب بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں، بات کو بڑی پریکٹیکل کر رہے ہیں، مگر سچائی کچھ اور ہے۔ کھگڑیا ہو، اراول ہو، رحیم پورا ہو، لوٹا ہو، بنارس ہو، مدن پورا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں جہاں 36 کے آنکڑے نہ ہو، دیواریں کھڑی نہ ہو۔ چلو دیوار کھڑی ہے، چلو بھائی وہ تو ضرورت ہے، مگر ایسی دیوار کھڑی ہے جو محبت میں، رشتہ داری میں، تعلق میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اتنی نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، سگا بھائی اپنے بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ہے کہ وجہ کیا ہے، دوسرا سوال یہ کہ اس کا حل کیا ہے، یہ جھگڑے کیسے ختم ہو، یہ ہر گھر کی کہانی کیسے سدھرے گی، کیسے تعلقات میں محبت پیدا ہوگی، کیسے رشتہ داروں میں آپس میں جو درار پڑی ہے دور ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر چند باتیں آج آپ کے سامنے
کہ خاندانوں میں رشتہ داریوں میں یہ اختلافات ہیں، یہ جھگڑے ہیں، یہ کیوں ہیں اور ان کا حل کیا ہے، ان کا سولوشن کیا ہے. میں بس چند باتیں اہم باتیں بیان کر کے میں آخر میں جانتے ہو سب سے بڑی وجہ کیا ہے، سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ آج خاندانوں اور رشتہ داروں میں اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنا حق یاد ہے، اپنی ذمہ داری یاد ہے. بھائی انسان کے اوپر ایک حق ہوتا ہے ذمہ داری میں. ہمیں یہ پتا ہے، باپ کو یہ پتا ہے میری اولاد میرا کہنا کیوں نہیں مانتی، میری اولاد میرا ادب کیوں نہیں کرتی، میری اولاد مجھے قمیص سے بات کیوں نہیں کرتی. ایک والدین کو اپنا حق پتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں پتا. بھائی شریعت نے اولاد کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، والدین کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، شوہر کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے، بیوی کو اس کی ذمہ داری بتائی ہے. آج ممبر کے اوپر تقریر ہوتی ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی باتیں ہوتی ہیں، والدین خوش ہو جاتے ہیں. لیکن کیا کبھی والدین نے یہ سوچا کہ میں ایک باپ ہونے کے ناطے، میں ایک ماں ہونے کے ناطے میری کیا ذمہ داری ہے؟ شریعت تو یہ کہتی ہے ابھی آپ کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کے بچے دنیا میں نہیں آئے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق آپ کے اوپر ابھی سے لاگو ہو جاتے ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ابھی سے آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں. آپ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دیندار ماں اپنے گھر میں لے کر کے آئے ہیں. عورت کو چاہیے کہ اپنے ہونے والے پارٹنر کے لیے، اپنے ہونے والے بچوں کے لیے نیک باپ کا انتخاب کرے. دیندار عورت کو گھر میں لایا جائے اور اپنی لڑکی کو دیندار لڑکے سے کے ساتھ بیاہا جائے. یہ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے پہلے ذمہ داری شروع ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بچے پیدا ہو، بچوں کو نیک ماں. بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نام صحیح نام رکھا ہے. یہ نہ ہو کہ چلو انٹرنیٹ پر دیکھ کے نام رکھ دیا. آج کل ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ لوگ دیکھ کے گوگل پہ سرچ کر لیتے ہیں، نام اچھا لگ رہا ہے سننے میں، بچے کا نام رکھ دیا. بھائی نام انٹرنیٹ کوئی بڑی معتبر چیز تو نہیں، انٹرنیٹ پر ہر طریقے کی چیزیں. آپ کسی عالم دین سے، کسی جانکار آدمی سے پوچھیں، مولوی صاحب میں بچے کا نام رکھنے جا رہا ہوں، بچی کا نام رکھنے جا رہا ہوں، یہ نام صحیح ہے، اس کی میننگ صحیح ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہوا، حضرت علی لڑے والے تھے، بہادر تھے، انہوں نے بچے کا نام رکھا حرب. حرب کا مطلب لڑائی، جنگ. اللہ کے رسول آئے، رسول کا نواسا ہے، اللہ کے نبی نے بچے کو گود میں دیا، کہا کہ اس بچے کا نام حرب نہیں، اس بچے کا نام حسن ہے. یہ رسول کا بڑا نواسا تھا، جس کا نام حسن رکھا اللہ نے. پھر 2 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا، حضرت علی نے پھر بچے کا نام رکھا حرب، جنگ، لڑائی. اللہ کے رسول آئے، آپ نے کہا نہیں، اس بچے کا نام حسین رکھے گا. نبی نے نام بدل کے حسین رکھا. بچے کا نام صحیح رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدین کو پتا نہیں. یہ حال اولاد کا ہے، اولاد کو یہ پتا ہے میرے باپ کی پراپرٹی میں میرا برابر کا حق ہے. ہم 5 بھائی ہیں، برابر پانچوں کو ملنا چاہیے. باپ ہر چیز میں برابری کرے، لیکن اولاد کو یہ نہیں پتا ہے کہ والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہونا چاہیے، والدین کے تعلق سے میرا بیہیویئر، میرا سلوک، میرا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے. تو میرے بھائی یہ پہلی چیز ہے جس پر ہم سب کو دھیان دینا پڑے گا کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے، اپنے حقوق کا بعد میں احساس ہونا چاہیے. ہم رشتہ دار ہیں، ہم کسی کے بھتیجا ہیں، ہم کسی کے پوتا ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دادا کے ساتھ، اپنے چاچا کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ماما کے ساتھ، اپنے نانا کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق ادا کریں. اگر وہ بدلے میں اب ہمارا حق ادا نہ کرے تب بھی ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا حق ادا کریں. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہوں، وہ میرے ساتھ رشتہ کاٹتے ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں.
میں کیا کروں؟ اب تک تو میں صبر کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کر رہے ہو جیسا تم بتا رہے ہو تو تم ان کے منہ جہنم کی آگ کی راکھ بن رہے ہو، تم ان کو یعنی وہ تمہارے ساتھ یہ غلط سلوک کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے ایک مدد کرنے والا تمہاری مدد کرتا رہے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد ہوتی رہے گی، تم اپنا حق ادا کرتے رہو، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ تو اسلام اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمارے بھائی نے ہم کو شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی طے کر لیں بھیا اس نے نہیں بلایا تو ہم نہیں بلائیں، یہ کہیں کا اصول نہیں ہے۔ اس نے آپ کے گھر میں کوڑا پھینکا تو آپ بھی اس کے گھر میں کوڑا پھینکے ہی، ٹھیک ہے اس نے غلط کیا، جہالت سے کام کیا، آپ اس کو ٹوک دیں، سمجھا دیں محبت سے نرمی سے، لیکن تعلق توڑ کے کہا آپ کو۔ تو یہ پہلی چیز آپ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنا حق یاد ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، خاندانوں میں آج اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں ہم اور آپ اس معاملے میں بے پرواہ ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس رشتے کو توڑنے کی وجہ سے کل اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب نہیں دینا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرے بندو اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا، تم نے رشتہ داروں کے ساتھ اگر ظلم کیا ہوگا، اپنے بھائی کے ساتھ تم نے بے ایمانی کی ہوگی، اپنی بہن کے ساتھ تم نے ناانصافی کی ہوگی، اپنی ماں کا تم نے دل دکھایا ہوگا، اپنے باپ کو تم نے ستایا ہوگا، کل اللہ کی بارگاہ میں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ آج بے ایمانی ہو رہی ہے، تو پھر زمین کے لیے بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، بھائی یہ زمین یہ جائیداد یہ پراپرٹی کوئی لے کے گیا کیا آج تک؟ کوئی لے کے نہیں گیا، سب کھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب اللہ چلے گا بنجارا، آپ بےایمانی کر کے اللہ کے نہ جائے، تب قیامت کے دن انجام یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، سامنے والے کے گناہ آپ کے اوپر لادے جائیں گے۔ ایسی زمین کس کام کی، ایسی جائیداد کس کام کی جو ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں برباد کر دے، ہمارے روزے برباد کر دے، ہماری نیکیاں برباد کر دے، ایسی زمین ایسی جائیداد کو میرے بھائیوں اپنے پاؤں کی ٹھوکر کر۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے میری امت کے لوگوں تم ایک دوسرے کا حق ادا کر دیا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں کرنا پڑے گا، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اوپر حملہ کیا ہوگا تو اس بکری کو بھی حساب دینا پڑے گا، اس بکری سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے کسی کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کا حق مار دیا، کل قیامت کے دن ہمیں اس کا قصاص دینا پڑے گا، اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ دنیا میں زمین کا بدلہ زمین ہے، دنیا میں پیسہ کا بدلہ پیسہ ہے، دنیا میں پراپرٹی کا بدلہ پراپرٹی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں زمین اور جائیداد اور پیسے اور پراپرٹی کے بدلے ہمیں اپنی نیکی دینی پڑے گی اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر لاحق ہونے چاہیے۔ جانتے ہو آج عدالت میں چلے جاؤ، بنارس کی کچہری میں آپ چلے جائیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں زمین اور جائیداد کے کیس آپ کو غیر مسلموں کے کم ملیں گے مسلمانوں کے زیادہ۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں کٹ جاتی ہیں کچہری کے چکر لگانے میں۔ میرے بھائیوں، یہ زمین کا قیامت کے دن ہماری گردن کا بوال بن جائے۔ ایک حصہ زمین کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک اسکوائر فٹ
के पंजे की जो चौड़ाई होती है, जो उसका पैमाना होता है, एक बित्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर एक बित्ता जमीन भी अगर किसी ने किसी की हालत ली तो तो 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर। 7 यानी जो हमारी जो जमीन है, इस जमीन के 7 और हिस्से हैं। ये जमीन जो है जैसे 7 आसमान है, ऐसे 7 जमीनें, 7 जमीनों का तौक बना करके हमारी गर्दन में डाला जाएगा। अगर इस अजाब को बर्दाश्त करने की क्षमता है तब तो मेरे भाई और आप इस प्रॉपर्टी और इस जमीन के लिए हम किसी के साथ बेईमानी करें, वरना अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करें। जब तक ये चीज पैदा नहीं होगी तब तक खानदानों का झगड़ा खत्म नहीं। तीसरी चीज, खानदानों में इख्तिलाफ खत्म करने का तीसरा तरीका, जुबान को कंट्रोल करें। लड़ाई झगड़ा शुरू होता है एक मामूली सी बदतमीजी से, एक मामूली सी गाली गलौज से, एक मामूली सी जुबान से की जाने वाली हरकत से झगड़ा शुरू होता है तो बहुत बड़े झगड़े का रूप ले लेता है। जुबान बड़ी छोटी सी चीज है, मगर इस जुबान से आदमी ऐसे ऐसे गुनाह करता है जो इंसान के किए कराया करता नहीं करता। एक बड़ी लंबी हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को बहुत सारी अहम बातें बताई। आखिर में अल्लाह के नबी ने फरमाया, है मुआज़, मैंने तुमको जितनी बातें बताई हैं, क्या मैं तुम्हें सारी बातों का खुलासा न बता दूं? कहा या रसूल अल्लाह, जरूर बता दे। आपने अपनी जुबान को पकड़ करके फरमाया, अमलिक अलैका हाज़ा, ऐ मुआज़, इस जुबान को तुम कंट्रोल कर लो, इस जुबान को तुम काबू में कर लो, तमाम नेकियां तुम्हारे हाथ में आ जाएगी और तमाम गुनाहों से तुम बच जाओ। हज़रत मुआज़ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम जुबान से किए जाने वाले गुनाहों पर भी क्या अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ की जाएगी? क्या जुबान से होने वाले गुनाहों पर भी अल्लाह हमारी पकड़ करेगा? नबी अकरम ने फरमाया, वहल युकब्बुन नासु अला वुजूहिहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम। ऐ मुआज़, मैं तुम्हें बड़ा समझदार आदमी समझता था, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कल क़यामत के दिन लोग अपने चेहरे के बल और लोग अपने नाक के बल घसीट करके इसी जुबान की वजह से जाएंगे। जुबान को काबू करो। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी, जन्नत में लेके जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, 2 चीजें, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क़ि, अल्लाह का डर पैदा कर लो और अपना अखलाक अच्छा कर लो, जन्नत में चले जाओ। पूछा गया, है अल्लाह के नबी, जहन्नम में लेकर के जाने वाली सबसे ज्यादा कौन सी चीज होगी? आपने फरमाया, अल-फम वल फर्जु, जुबान और शर्मगाह। जुबान से किए जाने वाले गुनाह और शर्मगाह से की जाने वाली बदकारी, ये 2 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम की तरफ लेकर के जाएंगे। कहते हैं ना, पहले बोलो फिर बोलो, ये गलत नहीं है बात, बिल्कुल सही बात। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरा बंदा जब भी अपनी जुबान से कोई लफ्ज निकालता है, एक-एक लफ्ज उसका रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब एक-एक लफ्ज रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे भाई, तो हम बात जो करें तो सबल करके बोलें, झूठ न बोलें, गीबत न करें, चुगली न करें, गाली न बके, गंदी बातें न करें, जुबान की हिफाजत करें। खानदानों में इख्तिलाफ की एक तीसरी बड़ी वजह जुबान का गलत। नंबर 4, खानदानों में इख्तिलाफ होने की चौथी वजह, जब झगड़ा होता है तो हम ऐसा जाहिर करते हैं जैसे सामने वाला सबसे बुरा है और हम सबसे अच्छे। कभी भी झगड़ा होता है, सामने वाले की 10 पुश्त की कहानी हम बयान करते हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं, बिल्कुल फरिश्ते हैं, हमसे कभी कोई गुनाह नहीं होता, हमसे कभी कोई गलती नहीं होती। मेरे भाइयों, ये बेईमानी, ये नाइंसाफी। अपनी सफाई खुद मत बयान करो। कौन कितने पानी में, अल्लाह को खुद पता है। वला तुज़क्कू
آپ بھی انسان ہے، سامنے والا بھی انسان ہے، کچھ غلطیاں آپ بھی کرتے ہیں، کچھ سامنے والا بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بڑی پیاری بات ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، خبردار کوئی مومن مرد اپنی عورت سے الگ نہ ہو، ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، اگر اس کو اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو دوسری کوئی نہ کوئی بات ضرور اچھی لگتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات ہے، اب اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ زبان کا کچھ تیز ہے، بدتمیز ہے، لیکن محنتی ہے، اچھا ہے، کماتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے، لیکن زبان کا کچھ تیز ہے۔ دوسرے بچے ماشاءاللہ شریف ہیں، سیدھے ساتھ ہیں، تو بھائی یہ اس کی خوبی سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس کے اندر جو کمی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کی وجہ سے تعلق توڑنے کی کوشش۔ خاندان میں اگر اختلاف ہے، رشتہ داری میں اگر اختلاف ہے، اس کو دور کرنے کا یہ چوتھا فارمولہ یاد کریں کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ دودھ کے بھولے نہیں ہیں اور سامنے والا بالکل ناپاک نہیں ہے، کچھ غلطیاں آپ کے اندر ہیں، کچھ غلطیاں سامنے والے کے اندر ہیں، تو ایک دوسرے کو سنبھال کر کے زندگی کو آگے۔ نمبر 5، پانچویں چیز، خاندانوں کا اختلاف ختم کرنے کا پانچواں طریقہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں آج، درگزر کرنے کا مانتا نہیں ہے، معاف کرنے کا مانتا نہیں ہے، باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، شوہر بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ بھئی ہم شریعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر۔ یہی تو ہے اس دعا کا مطلب۔ بھئی اللہ کو معافی پسند ہے۔ کبھی کسی سے غلطی ہو جائے، بیٹے سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی، بھائی سے غلطی ہو گئی، بہن سے غلطی ہو گئی، تو درگزر کر دیا کرو بھائی، معاف کر دیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو مت بناؤ۔ اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اپنے نیک بندوں کی شان بیان کی، اللہ نے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، میرے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے، جب ان کے اوپر غضب اور غصے کی حالت آتی ہے وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ سورہ شورى کے اندر اللہ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ برائی ہے، کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو آپ اس کو بھی ایک تھپڑ مار سکتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کے جیسی برائی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر آپ معاف کر لیں، آپ صلح کر لیں، آپ دوستی کر لیں، آپ رشتے کو ملا لیں، آپ جھگڑا نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اجر سے نوازیں گے، ہم تمہیں ثواب دیں گے، ہم تمہیں بہتر بنا دیں گے۔ معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، مجھے اب تک پوری سیرت میں اور پوری تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں، معاف کر دینے کا ایسا واقعہ نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا منافقوں، اور جب یہ الزام لگایا منافقوں نے تو اس الزام لگانے میں تو بھولے بھالے سیدھے سادے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ ان مسلمانوں میں ایک نام تھا حضرت مصطح بن اساسہ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے، غریب تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کو ہر مہینے کا راشن اور ہر مہینے کا خرچہ حضرت ابو بکر اپنی جیب سے دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر ان کے مہینے بھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، ان کے غریب تھے یہ۔ جب اما عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تو حضرت مصطح نے بھی الزام لگانے والوں کا ساتھ دیا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی پاک دامن ہے،
آپ کی بیوی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، یہ منافقوں کی شرارت ہے۔ سورہ نور کی آیتیں نازل ہو گئی، جب وہ آیتیں نازل ہوئی تو 3 مسلمان ایسے تھے جن کو 80 کوڑے مارے گئے۔ زنا کی جھوٹی تہمت لگانے کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے۔ آج جو بات کرتے نا مہیلاؤں کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، یہ مقام ہے عورت کا۔ عورت کی عزت اور عورت کی آبرو اسلام کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر آپ نے زنا کی تہمت لگائی ہے اور آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، آپ کے پاس شریعت کا جو کرائٹیریا ہے وہ پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ 80 کوڑے آپ کو لگائے جائیں، کیونکہ آپ نے ایک عورت کے کردار کو نہیں اٹھائی ہے، ایک عورت کے کیریکٹر کو نہیں۔ تو جب سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے 3 صحابہ کو 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ تو کون سے 3 لوگ تھے؟ چلو نام یاد کرو، حضرت مصطح بن قصاصہ، حضرت حسان بن ثابت، اور اللہ کے رسول کی ایک سالی تھی حضرت حمنہ بنت جہش، حضرت زینب کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جہش۔ ان 3 لوگوں کو 80 کوڑے مارے۔ اب ظاہر ہے، بہت غور سے سنیے گا، حضرت ابو بکر کی بیٹی کے اوپر جھوٹی تہمت ہے۔ بھئی حضرت ابو بکر کی جگہ ہم اور آپ ہوتے، ہماری بیٹی کے اوپر کوئی غلط الزام لگائے تو کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ الزام لگانے والے کو ہم مہینے کا خرچہ دیں، اس کے گھر میں راشن پہنچائیں، اس کی مدد کریں؟ حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں 1 پیسہ خرچ نہیں کروں گا مصطح کے اوپر۔ اس نے اتنا بڑا الزام لگایا میری بیٹی کو، اور ظاہر ہے حضرت ابو بکر نے جو یہ قسم کھائی تو کوئی غلط قسم نہیں کھائی، ان کا حق تھا، وہ باپ تھے اور باپ ہونے کے ناطے کوئی بھی ہوتا پیسہ کا۔ مگر جب حضرت ابو بکر نے یہ قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، تو تم ایسی قسم مت کھاؤ کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب رشتہ داروں کو، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے رشتہ داروں کو تم اب تک جو پیسہ دیتے تھے تم نہیں دو گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، اے ایمان والوں معاف کر دو، درگزر کر دو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہا، بلا یا ربنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اپنی قسم کو توڑا اور حضرت مصطح کے اوپر جیسے پہلے خرچ کرتے تھے اب بھی کرتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، اپنی بیٹی کے اوپر زنا کی تہمت لگانے والے کو کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اور اس کو معاف کر دینا اور اس کو ہر مہینے کا خرچہ دینا، یہ بہت بڑے جگر کی بات ہے۔ یہ جگر دکھایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، صرف اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف؟ تو میرے بھائی معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، رشتے میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں، گھر کے تمام رشتوں میں یہ موقع آتا ہے کہ سامنے والا ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے، ایسی حرکت کر دیتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں معاف کر دینا چاہیے، ہمیں درگزر کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، آخری 2-4 باتیں بیان کر کے بات ختم۔ خاندان میں اختلاف کو اگر آپ کو ختم کرنا ہے تو ایک چیز اور نوٹ کریں، شکریہ کا انتظار نہ کریں، بدلہ کا انتظار نہ کریں۔ رشتہ دار کے گھر میں آپ نے کسی موقع پر مٹھائی بھجوا دی، اب کوئی موقع آپ کے گھر میں آیا اور مٹھائی نہیں آئی تو بھیا یہ آپ نے مٹھائی کیوں بھجوائی تھی؟ کیا آپ نے اس لیے بھجوائی تھی کہ بدلے میں آپ کو مٹھائی ملے؟ آپ نے رشتہ دار کو شادی میں دعوت دی
عقیقہ میں بلایا, ولیمہ میں بلایا, اس کے گھر میں شادی کی اس نے نہیں بلایا, تو آپ ناراض ہو گئے؟ بھئی آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑیے یہ سوچ کر کے اللہ کا حکم ہے, یہ سوچ کر کے میرے ایمان کا تقاضا ہے, یہ سوچ کر کے مت کیجیے کہ آپ کو بدلہ چاہیے, آپ کو شکریہ چاہیے. اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. میرے نیک بندے غریبوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں تم سے کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے. نیکی کا دریا میں ڈال, آپ نیکی کریں, آپ بھلائی کریں, سامنے والا اگر آپ کو شکریہ ادا کرتے اچھی بات ہے, بدلہ دیتے اچھی بات ہے, بدلے کا انتظار مت کیجیے, شکریہ کا انتظار. 6 چیزیں ہو گئی. نمبر 7, ہمیشہ جھگڑا ختم کرنے کی کوشش, جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش. اختلاف ہو گیا ہے, اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے, اختلاف کی وجہ سے رشتہ ختم مت کیجیے. اللہ نے سورہ نساء میں بیان کیا کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی ہے, اللہ نے کہا بستر الگ کرو. اگر بستر الگ کرنے سے بات بن گئی تو ٹھیک ہے. اللہ نے کہا اگر اس سے بات نہیں بنی تو ایک کام کرو, ہلکی پھلکی چپت لگا دو, ہلکا پھلکا مار دو, سختی کرو. اگر اس سے بھی بات نہیں بنی تو دونوں فریق میں سے ایک پنچ بنا لو, ایک جج بنا لو, ادھر سے ایک آدمی فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے, ادھر سے آ جائے, بیٹھ کر کے مسئلہ حل کر لیں. اگر اس سے بھی بات نہ بنے تب جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب رشتہ چل نہیں سکتا میاں بیوی کا, تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اب الگ الگ ہو جاؤ. لیکن جب میاں بیوی الگ ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ نے بڑی پیاری بات کی. کیا کہا اللہ نے؟ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر میاں بیوی مل کر کے رہنا چاہیں گے تو اللہ آٹومیٹک کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. اگر آپ مل کر کے رہنا چاہتے ہیں, آپ میل کرنا چاہتے ہیں, آپ محبت سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں, اللہ گارنٹی دے رہا ہے یوفق اللہ بینہما, اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. تو اختلاف اگر ہے تو تعلق مت توڑو گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3, 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے اپنا تعلق مت توڑو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور ان کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر میں کچھ اختلاف ہو گیا. حضرت عائشہ خالہ تھی, عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے. خالہ بھانجے کا رشتہ بھی بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے, ایک خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے, اور حضرت عائشہ تو ویسے بھی ساری امت کی ماں تھی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کوئی سخت بات کہہ دی تھی اپنی خالہ کے بارے میں, حضرت عائشہ کو برا لگا. حضرت عائشہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں عبداللہ ابن زبیر سے بات نہیں کروں. ہمارے یہاں اگر ایسا کوئی کہہ دے میں تجھ سے بات نہیں کروں گا, سامنے والا کہتا ہے کہ میں کون سا بھوکا بیٹھا ہوں, ایک بات کروں, میں تو سے ہے تو میں سوا سے ہوں, تم نہیں بات کرتے میں اپنے گھر کچھ ہوگا, اپنے گھر کچھ ہوگا. لیکن صحابہ ایسا نہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے اپنی خالہ کو ایسا نہیں کرنا. لیکن خالہ معاف کرنے کو تیار نہیں. عبداللہ ابن زبیر نے کچھ لوگوں کا سوس لگایا, کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالا, لیکن بات نہیں بنی. حضرت عائشہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایموشنل طریقہ اپنایا. عبداللہ ابن زبیر جانتے تھے کہ اما عائشہ اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتی ہیں, اور جب نبی سے محبت کرتی ہیں تو نبی کے رشتہ داروں سے بھی محبت کرتی ہیں.
सहाबा को पकड़ा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अस्वद को पकड़ा और हजरत मोहम्मद मिस्वर इब्न मखरमा को पकड़ा। अब्दुर्रहमान इब्न अस्वद और मिस्वर इब्न मखरमा ये दो सहाबी थे और इनका ताल्लुक था कबीला बनु ज़ुहरा से, जो अल्लाह के नबी का नानिहाल का कबीला था, जो रसूल की माँ हजरत आमिना के घर का कबीला था। बनु ज़ुहरा उस कबीले से इन दोनों का ताल्लुक था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने इन दोनों को पकड़ा, कहा भाई एक काम करो तो मुझे चल के मेरी खाला से मिला दो बस, और थोड़ा सा मेरी खाला के ऊपर प्रेशर बना दो, मुझे माफ करो। बुखारी की रिवायत है। ये दोनों लोग अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को लेकर के गए। उस जमाने में तरीका था, दरवाजे पे जाके पहले लोग सलाम करते थे और उसके बाद इजाजत मांगते थे। इन्होंने सलाम किया और कहा कि अम्मा आयशा क्या हम अंदर आ सकते हैं? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, अंदर आ जाओ। इन्होंने कहा कि क्या हम सब आ गए? अम्मा आयशा ने कहा सब आ जाओ। अब ये तीनों लोग अंदर गए तो पर्दा लगा हुआ था, पर्दे के उस पार हजरत आयशा थी, इस पार ये तीनों लोग थे। तो जैसे ही ये तीनों लोग घर के अंदर दाखिल हुए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दे के उस पार गए और अपनी खाला के गले लग करके फूट फूट करके रोने लगे कि खाला मुझे माफ कर दो, मैं आपका भांजा हूँ, आपकी बड़ी बहन का बेटा हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके बारे में गलत बात कह दी, मुझे माफ कर दो। इधर अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और इधर से ये दोनों सहाबी कह रहे हैं कि ऐ उम्मुल मोमिनीन आयशा, आप तो सारे मोमिनों की माँ हैं, आप तो रसूल की बीवी हैं, आपसे ज्यादा किसको पता है कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से ताल्लुक तोड़ना जायज नहीं है। अम्मा आयशा अपने भांजे को माफ कर देकर गुजर कर दे। ये दोनों इधर से प्रेशर डाल रहे और इधर से अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अपनी खाला के गले लग करके ज़ारा कतार हुए चले जा रहे हैं। हज़रत आयशा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं, लेकिन हज़रत आयशा माफ करने को तैयार नहीं है। कहती है नहीं, मैंने कसम खाई है और बहुत सख्त कसम खाई है, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगी। लेकिन जब बहुत ज्यादा इन दोनों ने प्रेशर डाला और अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने भी अपनी खाला से माफी मांग ली, तो आखिर में हज़रत आयशा ने माफ कर दिया, अपने भांजे को दरगुजर किया और सही बुखारी की हदीस के मुताबिक 40 गुलाम आजाद किए हज़रत आयशा ने। इस कसम को तोड़ने के कफारे के तौर पर उन्होंने 40 गुलाम आजाद किए और बाद में जब इस वाक़े को याद करती थी, इतना रोती थी कि उनका दुपट्टा आंसू से तर। ये बड़े लोग थे मेरे भाई कि नबी के सहाबा, इख्तिलाफ उनके दरमियान हुआ मगर उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। क्या हम नबी के सहाबा से भी डर करते हो? हम किसी को माफ करने को तैयार नहीं, हम तो जरा सी बात पे पूरा ताल्लुक सोचे खत्म कर दें। नहीं मेरे भाइयों, थोड़ा सा अपने दिल को नरम बनाइए, थोड़ा सा माफी का जज्बा पैदा कीजिए और कोशिश कीजिए कि ताल्लुक को जिस कदर कायम रख सके कायम रखें। और अब आखिरी बात बयान करके बात खत्म करता हूँ। खानदानों में और घरों में इख्तिलाफ इसलिए भी है कि हम एक बात भूल जाते हैं, सबका मिजाज अलग अलग है। अल्लाह ताला ने हम सबका चेहरा अलग बनाया है, हमारा जिस्म अलग बनाया है, तो हमारे सोचने समझने का नजरिया भी अलग है भाई, हमारा मिजाज भी अलग है। अब जाहिर है कि आप ये सोचें कि अब्दुल गफ्फार साहब के सोचने का जो तरीका है वही तरीका मौलाना मुश्ताक साहब का हो, वही किसी और का हो, ये मुमकिन नहीं है। हर आदमी की अपनी एक शख्सियत है, अपना एक मिजाज है, अपना सोचने समझने का नजरिया है। बाप अगर ये सोचे कि मैं जैसे सोचता हूं मेरा बेटा भी सोचे, ये मुमकिन नहीं है। शौहर अगर ये सोचे कि मेरी बीवी 100% मेरे मिजाज के मुताबिक हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं मिजाज में फर्क आएगा, कहीं ना कहीं आप दोनों के मिजाज में डिफरेंस आएगा और ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की निशानी है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है कि उसने आसमानों को बनाया, उसने जमीन को बनाया और तुम्हारी बोलियां उसने अलग बनाई, तुम्हारे रंग अलग बनाए, तुम्हारी शक्लें अलग अलग बनाई।
آدمی ایسے ہیں، یا جتنے لوگ بیٹھے 2 آدمی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جن کا رنگ سے ہو. شکل چھوڑ دو، شکل چھوڑ دو، ناک نقشہ چھوڑ دو، رنگ بھی سیم نہیں ہو سکتا. کیسا کاریگر ہے میرا؟ دنیا کا کون سا ایسا کاریگر ہوگا جس کے پروڈکشن میں کروڑوں اربوں پروڈکشن ہو اور ہر پروڈکٹ دوسرے سے الگ؟ یہ اللہ کی قدرت کا کارخانہ ہے جہاں سے پیدا ہونے والا ہر انسان دوسرے سے الگ ہے. اس کی شکل الگ ہے، اس کا چہرہ الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کی انگلی کے نشان الگ ہے. بھائی آدھار کارڈ آپ بنوانے جاتے ہیں تو حکومت کیا کرتی ہے؟ آپ کا فنگر پرنٹ لیتی. کیوں؟ کیونکہ یہ انگوٹھا دیکھنے میں جیسا لگتا ہے، مگر دنیا میں 2 لوگوں کے انگوٹھے سیم نہیں. کوئی 2 آدمی ایسا نہیں ہے جس کے انگوٹھے کے نشان سیم ہوں. دنیا میں اربوں انسان ہیں اور اربوں انسان کے انگوٹھے کے نشان اربوں طریقے کے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب فنگر پرنٹ الگ ہے، چہرہ الگ ہے، رنگ الگ ہے، کلر الگ ہے، تو مزاج کیا ہے؟ تو جس کا جو مزاج ہے اسی حساب سے اس سے پیش آ. بھائی ہمارے نبی اپنی پوری زندگی میں حضرت ابو بکر کو حضرت ابو بکر کی طرح ٹریٹ کرتے رہے، حضرت عمر کو حضرت عمر کی طرح ٹریٹ کرتے رہے، حضرت عثمان کو حضرت عثمان کی طرح ٹریٹ کرتے رہے. حضرت ابو بکر کو پوری زندگی حضرت عمر نہیں بنا سکے، حضرت عمر کو پوری زندگی حضرت عثمان نہیں بنا سکے. میرے نبی سے پڑھ کر کے مربی، میرے نبی سے پڑھ کر کے ذہین اور ہوشیار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن میرے نبی نے سب کو ان کے مزاج کے حساب سے ڈیل دیا، ان کے مزاج کے حساب سے ان کے ساتھ سن. تو خاندانوں میں آپ کا بھائی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ان کو ان کے مزاج کے حساب سے ڈیل کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو اگر ہم ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کا اور خاندانوں کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. پروردگار سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے، ہمارے گھروں کے جھگڑوں کو مٹا دے. بھائی بھائی میں، ماں باپ میں، بیوی شوہر میں اور گھر کے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں جہاں بھی پھوٹ ہو، اختلاف ہو، اللہ اس کو ختم کر کے دلوں کو دلوں سے ملا دے. اللہ ہمارے گھروں کا ماحول دیندار بنا دے. رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، بدکاری کا دور ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو پاک دامن بنائے. اللہ ہمیں سے جو بیمار ہوں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کو روزگار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.